بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام دکن کی یہ بھتیجی ایک فرانسیسی خاتون کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ نظام دکن کے بھائی نے ایک فرانسیسی خاتون سے شادی کر لی تھی۔ فرخندہ اسی فرانسیسی خاتون کی بیٹی تھی۔ فرخندہ کی ایک بار سلطان کی فوجی سالار عبدال سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب وہ نظام دکن سے ملاقات کرنے اور اسے انگریز کی امداد سے دستبردار ہونے پر آمادہ کرنے کے لیے حیدرآباد آیا تھا، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے اور دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کا عہد بھی کر لیا تھا۔ فرخندہ گوہر نے اسی وقت اپنے خاص حبشی غلام کو بلایا اور کہا، یہ خط سرنگا پٹم لے جاؤ اور سپہ سالار عبدال کو دے دو۔ ہمارا اسے سلام بھی کہنا اور اس خط کا جواب لے کر آنا۔ حبشی غلام گھوڑے پر سوار ہوا اور سرنگا پٹم کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2 دن رات اور 1 رات کا سفر کر کے شام کے وقت سرنگا پٹم پہنچ گیا۔ اس وقت سپہ سالار عبدال اپنی حویلی کے صحن میں اپنے نائب سالاروں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا کہ غلام نے آ کر عرض کی کہ ایک حبشی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ عبدال نے اسے اندر بلایا۔ حبشی نے آتے ہی شہزادی فرخندہ گوہر کا خط پیش کیا۔ سپہ سالار عبدال نے خط کھول کر پڑھا اور کہا، تم مہمان خانے میں آرام کرو، کل مجھ سے اس کا جواب لیے جانا۔ اس کے بعد سپہ سالار عبدال خط لے کر سلطان ٹیپو کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اسے خط دکھایا۔ سلطان ٹیپو نے خط پڑھا اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے کہا، نظام ایک غدار شخص ہے، وہ اپنی غداری سے بات نہیں آئے گا۔ وہ انگریزوں کو اسلحہ اور فوج دینے والا ہے۔ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ غداری نہ کرتے تو آج ہم نے انگریزوں کو اس سرزمین سے نکال دیا ہوتا، مگر کیا کریں، انہوں نے ہی ہمیں دغا دیا ہے۔ پھر اس نے سپہ سالار کی طرف خط بڑھایا اور کہا، اس خط سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ انگریز دوسرا بڑا حملہ گوداوری کے جنوب کی طرف سے نکل کر کرے گا۔ سالار عبدال نے کہا، سلطان معظم، ہم پوری طرح سے تیار ہیں۔ ہم جنوب کی طرف منڈاپلی کی پہاڑیوں والے قلعے میں اپنی فوجوں کو ابھی سے تیاری کا حکم دے دیتے ہیں۔ انگریز اسی طرف سے حملہ آور ہوگا، ہم اسے کرشاندی کے پار ہی کچل دیں گے۔ سلطان ٹیپو نے کہا، ہاں، ہم دشمن سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی سے تیاری کا حکم صادر کر دو، اس بار ہم انگریز کو عبرتناک شکست دیں گے اور پھر کبھی میسور کا رخ بھی نہیں کرے گا۔ سپہ سالار عبدال نے واپس اپنی حویلی میں آ کر فرخندہ گوہر کے خط کا جواب دیا۔ خط میں یہی لکھا کہ تمہاری خیریت کی اطلاع ملی، اطلاع پا کر خوشی ہوئی۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے اتنی مفید اطلاع پہنچائی۔ میں تمہاری صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ نیچے اپنا نام لکھ دیا۔ اس نے یہ خط حبشی غلام کے حوالے کر دیا اور وہ اسی روز واپس حیدرآباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے شہزادی فرخندہ گوہر کو سپہ سالار عبدال کا خط پہنچا دیا۔ فرخندہ گوہر نے عبدال کا جواب پڑھا اور اسے خوشی ہوئی کہ اس نے سلطان ٹیپو جیسے بہادر مجاہد مسلمان کی فوج کے سالار اعظم کو دشمن کی سازش سے آگاہ کر دیا ہے۔ سلطان ٹیپو انگریزوں کے دوسرے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے برابر تیاری کر رہا تھا۔ دن رات اسلحہ تیار کیا جا رہا تھا۔ مسلمان سپاہی دن میں روز پریڈ کرتے۔ قلعہ منڈاپلی میں سلطان نے خود جا کر جائزہ لیا تھا اور اس کی فصیل میں جگہ جگہ نئی توپیں نصب کروا دی تھی۔ منڈاپلی قلعہ سے واپسی پر سلطان نے ایک جنگل میں پڑاؤ کیا۔ رات کو آرام کیا تو جنگل میں شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ سلطان ٹیپو شیر کے شکار کا بہت شوقین تھا۔ اس نے کئی شیروں کو خود اپنی تلوار سے ہلاک کیا تھا۔ جب سلطان نے شیر کی دھاڑ سنی تو اسے اپنے وزیر خاص سے کہا، ہم اس شیر کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر خاص نے کسی قدر تشویش کے ساتھ کہا، سلطان معظم، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ شیر آدم خور ہے اور بڑا ہی خطرناک اور خونخوار ہو چکا ہے۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، ہم اس کے لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خونخوار ثابت ہوں گے۔ تم ہمارے شکار کی تیاری کرو، ہم صبح نماز کے بعد جنگل میں اس آدم خور شیر کو ہلاک کرنے جائیں گے۔ ویسے بھی اس آدم خور کو ہلاک کیا جانا ضروری ہے تاکہ رعایا کو اس کی خونخواری سے نجات ملے۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد سلطان ٹیپو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آدم خور شیر کا شکار کرنے گھنے جنگل کی طرف چل پڑا۔ اگلی قسط ملاحظہ فرمائیں ہر رات 8 بجے نیکسٹ پیشن یوٹیوب چینل پر۔